محض خواہشوں اور چاہتوں سے تبدیلی نہیں آتی. اللہ سے مدد مانگنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل سے بھی یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اس وقت عالم اسلام کا جو نقشہ سامنے ہے اور مسلمان فلسطین سے بوسنیا تک جس صورتحال سے دو چار ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے. ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ طاغوت ناکام ہو جائے. ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں تقریباً. کہ جن خطرات کا ہمیں سامنا ہے ان خطرات سے ہم بچ جائیں. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو عملی زندگی میں ہم نے اپنے اندر ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں کی. ہم اسی رخ پہ چل رہے ہیں، ہم اسی راستے پہ گامزن ہیں جس پر چلنے کے نتیجے میں ہمیں یہ روز بد دیکھنا پڑا. قرآن کہتا ہے ذوقوا وبال امرکم، تم نے جو بویا وہی کھیتی کاٹو اور اپنے کرتوت کا مزہ چکھو. سنت اللہ جو ہے وہ کر تو سکتا ہے جو چاہے، خود مختار ہے، لیکن سنت اللہ جو ہے اس کی عادت یہ ہے رب العالمین کی کہ وہ اپنے فیصلے مسلط کرنے کے بجائے اپنے بندوں کی رائے کو بھی ساتھ لے کے چلتے، اپنے بندوں کے عزم کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. لیکن اگر کوئی فرد، کوئی قوم خیر کی تمنا ہی نہ کرے، خیر کے راستے پر چلنا نہ چاہے، اللہ اگر اسے خیر سے ہمکنار کر دے تو وہ کتنی دیر تک خیر کے ساتھ وابستہ رہے گا؟ وہ تو اس کی ناقدری کرے. ایک شخص ایک چیز کو نہیں چاہتا، آپ کے خیال میں وہ چیز اس کے لیے بہت مفید ہے لیکن وہ چاہتا ہی نہیں. اگر آپ اس پر ٹھوس دیں گے تو نتیجہ اس کے برعکس ہوگا. مثلا آپ اپنے بچے کی شادی کسی ایسی جگہ کر دیتے ہیں کہ جس پر وہ راضی نہیں، وقتی طور پر وہ آپ کا خیال کر کے چپ ہو جائے گا لیکن اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. نوبت طلاق تک بھی آ سکتی، حالانکہ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا، اس کے فیوچر کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے آپ نے ہمدردی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، لیکن جب وہ چاہتا ہی نہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وقت تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہیں قوموں کی زندگی میں اور افراد کی زندگی میں کہ جب وہ خود اس کے خواہش مند ہوں اور عملی زندگی میں یہ ثابت کرے کہ ہمیں یہ تبدیلی چاہیے.
اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو یہ عرض کروں گا، میرے خیال میں دشمن کے ارادے، دشمن کے عزائم اور دشمن جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے یا کرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہولناک اور پریشان کن نہیں ہے جتنا خود ہمارا اپنا رویہ پریشان کن ہے اور ہولناک ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری بگڑی بنانے والا تو وہی رب العالمین، ہماری سپر پاور وہی ہے، ہمارا مقصد اعظم وہی ہے، ہمارے تنکوں کو شہتیر بنانے والی وہی ذات ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہی بگاڑ بیٹھیں، ہم اس ایک کو بھی راضی نہ کر پائیں، تو پھر کون ہے جو ہماری بگڑی بنائے گا؟ لوگوں کو اپنے وسائل پہ ناز ہے، لوگوں کو اپنے اسباب پہ ناز ہے، لوگ دنیا کے وسائل کو مہیا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کا نام و نشان مٹا دیں، لیکن ہمارا تو سارا ناز رب العالمین کی ذات پر ہے، ہمارا تو توکل اسی کی ذات پر ہے۔ لیکن یہ رشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے، اللہ سے تعلق کمزور پڑ جانے کی وجہ سے آج ہم وہ مسلمان ہیں کہ باطل ہم سے نہیں ڈرتا، باطل سے ہم ڈر رہے ہیں۔ ورنہ ہماری تاریخ یہ تھی کہ ایک مسلمان سے بھی پورا طاغوت ڈرتا تھا، ایک مسلمان سے۔ لیکن جس طرح کے طاغوت کا ٹارگٹ، طاغوت کی منزل دنیاوی جاہو جلال ہے یا دنیاوی عزت ہے یا دنیاوی کامیابی ہے، بدقسمتی سے ہم نے بھی اپنی منزل اور اپنا ٹارگٹ دنیا کو بنا لیا۔ جب ہمارے پاس دنیا آ جاتی ہے تو ہم خود کو خوش نصیب کرنے لگتے ہیں، کامیاب سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ہماری عزت، ہماری کامیابی اللہ پر بھروسہ اور اس سے تعلق میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فاتح کی حیثیت سے جب بیت المقدس میں تشریف لائے ہیں، ایک طویل سفر کیا تھا، ان کا ہم سفر صرف ایک آدمی، تاریخ اسے غلام کہتی ہے، میں اسے ہم سفر کہتا ہوں، سیدنا فاروق اعظم کا۔ غلام ایسے تو نہیں ہوتے نا کہ جب بیت المقدس کی آبادی میں داخل ہوئے تو فاروق اعظم پیدل چل رہے تھے اور وہ جو ہم سفر تھا وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ غلام ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کے جو گورنر تھے وہ بھی استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہود و نصارہ کے پریسٹ بھی اور یہود و نصارہ بھی یہ دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کے امیر کا جاہ و جلال کیا ہے۔ اب جب گورنر نے دیکھا کہ امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو رفیق سفر ہے وہ گھوڑے پہ سوار ہے، دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ امیر المومنین وہ ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور خادم وہ ہے جو پیدل چل رہا ہے۔ تو گورنر نے آگے بڑھ کے عرض کیا، امیر المومنین، دشمن کی نظر میں ہمارا جو امیج ہے، ہماری جو پہچان ہے، کہیں وہ مجروح نہ ہو جائے۔ آپ یہ گھوڑا بھی تھکا ہوا ہے، ویسے بھی کمزور ہے، تو میں تازہ اور صحت مند جانور لایا ہوں، اس گھوڑے پہ آپ تشریف رکھیں۔ کپڑے بھی آپ کے خاصے میلے ہو چکے ہیں، پھٹے ہوئے بھی ہیں، کپڑے بھی آپ بدل لیں تاکہ اسلام کے دشمنوں کی نظر میں ہمارا رعب بیٹھ جائے، ان کے دلوں میں ہمارا رعب بیٹھ جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اصل میں بات اس طرح ہے کہ ہم منزل بمنزل باری باری سوار ہو رہے تھے گھوڑے پر۔ اب اتفاق یہ ہے کہ جب بیت المقدس قریب آ گیا تو باری اس کی آ گئی۔ اس نے اذراہ ایثار مجھے پیشکش کی کہ آپ بیٹھے رہیے، میں اپنی باری جو ہے وہ آپ کے لیے ہدیہ کرتا ہوں، آپ ہی تشریف رکھیں۔
لیکن میں نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ اب اگر میں اس کی باری کو استعمال کرتا ہوں تو میرا نفس کہیں دھوکہ نہ کھا جائے. انصاف کا تقاضا یہی تھا. میں نے اسے کہا کہ نہیں اب تم بیٹھو گے. رہی یہ بات کہ میں کپڑے اچھے پہن لوں اور اچھے مرکب پہ بیٹھ جاؤں, اچھی سواری پہ بیٹھ جاؤں, تو اب تو میں بالکل نہیں پہنوں گا, نہ یہ لباس پہنوں گا, نہ اس گھوڑے پہ بیٹھوں گا. اس لیے کہ میں اپنے مخالفین کو بتانا چاہتا ہوں, اسلام سے انکار کرنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا عزت اور ہمارا وقار جوڑے اور گھوڑے میں نہیں ہے. نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہماری ساری عزت اسلام سے وابستگی میں ہے. اگر انہوں نے ہمیں پرکھنا ہے, اگر انہوں نے ہمیں جانچنا ہے, تو پھر ان سے کہیے کہ میدان میں آئے اور ہمارے قوت بازو کے جوہر دیکھیں. ہم یہ جوڑے گھوڑوں پر انحصار کرنے والی قوم نہیں ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر ہزاروں یہود و نصارہ نے اسلام قبول کر لیا تھا, کسی لمبی چوڑی تقریر کے بغیر, صرف یہ منظر دیکھ کر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک اپنا رخ صحیح نہیں کیا, ہماری ڈائریکشن غلط ہے. اور اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کر دے اور وہ بھی کر دے. اللہ تو کر سکتا ہے. قَبْرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. اللہ کے غصے کو چھیڑنے والی بات ہے کہ تم زبان سے تو کہتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے ہو. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے غصے کو چھیڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. آپ اپنے جیسے کسی آدمی کو اگر چھیڑنا چاہیں, آپ اس کی سیلف ریسپیکٹ کو اگر ڈیمیج کریں تو اس کے قہر و غضب سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو جو اللہ کے غضب کو چھیڑے اس کا انجام کیا ہوگا. قرآن کریم نے اس سلسلے میں دو منظر دکھائے ہیں ہمیں, دو قوموں کا انجام سامنے رکھا ہے. ایک قوم وہ ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا, اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ضد پر اڑی رہی, اپنے اندر تبدیلی نہیں لائی, مٹ گئی. دوسری قوم وہ ہے کہ اس نے جب اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے تو کانپ اٹھی, شرمندہ ہوئی, اللہ سے معافی مانگی اور بچ گئی. قوم نوح اور قوم یونس علی قائدنا وعلیہم التسلیم. قوم نوح انسانی تاریخ کی وہ پہلی قوم ہے جو شرک میں مبتلا ہوئی, اور سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ التسلیم کم و بیش 1000 سال کا, 950 سال ان کی دعوت و تبلیغ کی زندگی. تو 1000 کے قریب کا عرصہ اس قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے لگایا ہے. میں یہاں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ شرک کے مقابلے میں اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے جو رسول بھیجا گیا ہے اس دنیا میں, آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اپنی توحید کے معاملے میں رب العالمین کتنا حساس ہے, کتنا خشوع ہے کہ شرک کی رد میں اور اپنی توحید کے اس بات میں اللہ نے جس پیغمبر کو دنیا میں بھیجا اسے 1000 سال کی زندگی دی. اور فرمایا جاؤ کانٹوں پہ چلو, سنگباری کا سامنا کرو, سنگین جملے سن کر اپنے جذبات زخمی کراؤ, سر سے پاؤں تک لہو میں نہا جاؤ,
لیکن مانو اور منواؤ کہ معبود میرے سوا کوئی نہیں. یہ منوانا ہے کہ الہ میرے سوا کوئی نہیں. صرف ایک ہی الہ ہے اس دنیا میں جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کے آگے دامن پھیلایا جائے، جس کے سامنے آنسو بہائے جائیں، جس سے تنہائی میں مدد مانگی جائے، مسائل اور مشکلات میں جسے پکارا جائے، وہ ذات صرف ایک ہے. 950 سال فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، اور شرک کی دلدل میں الجھی ہوئی قوم کو پکارتے ہوئے حضرت نوح نے فرمایا انی لکم نذیر مبین. جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس کے انجام بد سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے. تم جس راستے پہ چل رہے ہو یہ بربادی کا راستہ ہے. خوبصورت تو بہت ہے، اس میں لذت بھی ہے، بظاہر اس میں آسائش بھی ہے، کمفرٹ بھی ہے، عزت بھی ہے اور لذیذ بھی ہے، لیکن اس کا رزلٹ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی. تو پھر آپ آبادی کا راستہ بتائیے، نجات کا راستہ بتائیے. فرمایا اعبدوا اللہ، نجات کا راستہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. واتقوا، اور اسی سے ڈرو. میری اطاعت کرتے ہوئے جب تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اسی سے ڈرو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. لیکن قوم نے بات نہ مانی. عرض کیا جا رہا، تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچانے میں رات کو بھی نہیں دیکھا، دن کو بھی نہیں دیکھا، گرمی کو بھی نہیں دیکھا، سردی کو بھی نہیں دیکھا، اندھیرے کو بھی نہیں دیکھا، سویرے کو بھی. میں تو ہر وقت ان کے ہاں گیا ہوں اور پورے اخلاص کے ساتھ میں نے انہیں پکارا. تو جانتا ہے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے رب میں دن کی روشنی میں بھی گیا ہوں، رات کے اندھیرے میں بھی، لیکن شرک کا کینسر لگ چکا ہے اس قوم کو، لا علاج نظر آتی ہے، لا علاج نظر آتی ہے. میں جب انہیں پکارتا ہوں تو یہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو پکڑ کے دور لے جاتے ہیں کہ اس کے پاس مت جانا، اس کی بات نہ سننا، یہ تمہارے عقیدے کو خراب کر دے گا. آواز داد سے جو ہمیں عقیدہ ملا ہے، جو ہمیں بلیو ملا ہے، وہ سب ڈیمیج ہو جائے گا، اس کے پاس نہ جانا. فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اب میری تجویز یہ ہے، رب العالمین میری رائے یہ ہے کہ انسانیت کے وجود کا یہ کینسر زدہ حصہ ہے، اس کا آپریشن ہو جانا چاہیے. ہر معالج یہی کرتا ہے. وجود کا جو حصہ ناقابل علاج ہو اسے کاٹ دیتا ہے تاکہ باقی وجود بچ
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. یا رب اگر انہیں باقی رہنے دیا گیا، ان کو دھرتی پر آزاد چھوڑ دیا گیا تو یہ آنے والی نسلوں کو بھی تباہ کر ڈالیں گے. پوری انسانیت کا وجود خطرے میں ہے، آپریشن ہو جانا چاہیے. رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، ہم آپریشن کر رہے ہیں اور آپریشن اس صورت میں کر رہے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے. وہ پانی جو زندگی کی ضرورت ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی پانی کو موت کا عنوان بنا کے بھیج رہے ہیں. فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. اب یہ اس کے غضب کے آثار ہیں کہ آسمان کے دروازے کھل گئے. یہ جو بوند بوند ٹپکتی ہے دھرتی کے سینے پر، یہ تو اس کے کرم کی بات ہے، یہ تو اس کی رحمت کا مظاہرہ ہے نا. لیکن جب وہ ناراض ہو تو پھر لقشہ یہ ہوتا کہ فتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے اور ایک تباہ کن صورت اختیار کر لی سیلاب نے. حضرت نوح اپنے سفینے پر وفاداروں کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال. سیدنا نوح کی کشتی، سیدنا نوح کا سفینہ بکھری ہوئی موجوں کے سینے پر، مشتعل سیلاب کے سینے پر، ذرا بھی بے چین نہیں، اس میں ذرا بھی ارتعاش نہیں. وہ تو پہاڑ کی طرح گتی ہوئی ہے، موجیں آ کے ٹکراتی ہیں، اس میں تو لرزش بھی نہیں ہوتی، لغزش بھی نہیں ہوتی. سیدنا نوح نے ہلاکت کا نشانہ بننے والوں کو دیکھا، اللہ کے غضب کا نشانہ بننے والوں کو دیکھا تو اپنا بیٹا بھی انہی میں کھڑا ہوا نظر آیا. نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سیدنا نوح نے اپنے بیٹے کو دعوت نجات دی. بظاہر یا بنیا ہے، بظاہر یا بنیا ہے، لیکن اس یا بنیا میں پوری قوم ہے، کیونکہ اس کے پیچھے کہا گیا یا قوم استغفروا ربکم. یہ تسلسل چلا آ رہا ہے، اتفاق سے نہیں کہہ دیا بیٹے کو وہاں کھڑا دیکھا، تسلسل چلا آ رہا ہے پیغمبر کی دعوت کا. کون سے بھی فرمایا تھا یا قوم استغفروا ربکم. اے قوم، تم نے اپنے سچے دوست کو ناراض کر دیا، جس سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، جس سے زیادہ احسان کرنے والا کوئی نہیں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس سے صلح کر لو، اللہ سے کمپرومائز کر لو، اس کو راضی کر لو. قوم نے کہا ہم کیسے راضی کریں، ہمارے کرتوت ہی ایسے ہیں، ہم کس منہ سے اللہ کو راضی کریں. فرمایا انہ کان غفارا. وہ ایسا دوست ہے کہ جب تم شرمندہ ہو کر اس کے دروازے پہ جاؤ گے تو وہ تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا. یہ تسلسل چلا رہا ہے. اسی تسلسل کے حوالے سے آپ بیٹے کو بھی پکارتے. فرمایا یا بنی ارکب معنا. بیٹا، اللہ کا دعویٰ پہنچا
ان کا ساتھ چھوڑ دے. لیکن بیٹے نے کہا ساوی لا جبل یعصمنی من الماء. ڈراؤ تو اسے جو بے در ہوں، جن کے پاس ہو کچھ نہیں، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ مولوی صاحب ہم تو صاحب اقتدار بھی ہیں، صاحب اختیار بھی ہیں، تو وی آئی پی لوگ ہیں نا، وی آئی پی بلکہ بلندیوں والے لوگ ہیں، پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو وہاں کیا بھی جانے گا ہمارا یہ پانی؟ یہ تو پستیوں میں بہتا ہے، یہ تو نشیر میں بہتا ہے. لیکن روشن ضمیر باپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج جو پانی آیا ہے وہ آیا نہیں، بھیجا گیا ہے. یہ پستی سے پہلے بلندی پہ پہنچے گا. قرآن کہتا ہے باپ کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. ایک موج، بکھری ہوئی موج آئی. اس نے نوح کے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے کے ہوتا دیا کہ یہ آپ کی زبان نہیں سمجھتا، میں اسے سمجھاتی ہوں. غوطہ کھا کے ابھرا تو چلایا آپ کو بچائیے. قرآن کہتا ہے جب بیٹے کو ڈوبتا دیکھا تو باپ ہونے کے ناطے سے حضرت نوح نے اللہ کے حضور دامن پھیلایا. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کم و بیش 900 سال تک پتھر کھا چکا ہے اس کی رضا کے لیے. آپ تو میں تو 2 رکعتیں نفل پڑھنے کے بعد جو ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتا ہوں ماننا پڑے گا. میں نے نماز پڑھی ہے جی، اور وہ نماز بھی میں نے بریڈ بورڈ میں کہا ضرورتیں نہ ہوتی تو شاید ہم یہ بھی نہ پڑھتے. ہمیں تو ضرورتوں میں بندہ بنا دیا، حاجات میں بندہ بنا دیا. اگر ضرورت نہ ہو ہمیں، سراپا آرزو ہونے نے بندہ کر دیا مجھ کو، وگرنہ ہم خدا سے گردیے بے مدعا ہوتا. ہاں، جب کوئی ضرورت پڑ جائے پھر ہماری عاجزی دیکھا کیجیے. جب کوئی آفت آ جائے گھر میں پھر جھکے ہوئے، سر سے ٹوپی رکھی ہوئی، سر میں ہاتھ میں تصویر لیے ہوئے شرافت کا پتلا بن کے نکلتے ہیں مسجد میں. ادھر ادھر دیکھتے بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتے. ایک آدمی نے خزانہ دفن کیا تھا، جگہ بھول گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضرت کوئی وظیفہ بتائیے، میں نے خزانہ دفن کیا تھا، جگہ بھول گیا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہر کام وظیفے سے ہو جا رہا ہے. اب حضرت نے وظیفہ کو فرمایا، سوچا کیا کروں. پوچھا نماز پڑھتے ہو کہ نہیں؟ میں گناہگار آدمی ہوں. بس آپ دعا فرمائیں اللہ توفیق دے دے. تو امام صاحب نے سوچا یہی موقع اچھا ہے، اس کو میں نماز سے قریب کر دوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں جب نماز پڑھے گا خزانہ یاد آ جائے گا تو شکرانے میں پھر آئندہ انشاءاللہ نماز کو نہیں چھوڑے گا. فرمایا جاؤ میاں 100 رکعت نفل پڑھ لو اور پھر سو جاؤ، انشاءاللہ یاد آ جائے گا. کہ صرف 100 فرض نہیں پڑتا، نفل پڑھنے کے صرف 100. حضرت نے فرمایا ہاں بس 100 پڑھ لو. اچھا تو 1000 بھی کہتے تو میں پڑھنے کے لیے تیار تھا. گھر گیا، بڑے اہتمام کے ساتھ پانی میں عطر ڈالا، اس کو معطر کیا، بڑے خاص قسم کا جوڑا پہنا، لباس پہنا، مصلح اٹھایا، تسبیح ہاتھ میں لی اور سراپا تواضع بن کر مسجد میں آئے. اب اس کے پیر و مرشد نے سوچا، مسٹر ابلیس نے، کہ میرا مرید تو دوسرے رخ پہ جا رہا ہے، اگر اس نے نماز پڑھ لی اور خزانہ یاد آ گیا تو یہ تو گیا میرے ہاتھ سے. اب یہ آیا کیوں ہی نماز کی نیت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ خزانہ یاد آ گیا. ہاں چھوڑا اور بھاگا، جا کے خزانہ نکالا. دیر ہو گئی تھی، سوچا آپ تو امام صاحب سوچ رہے ہوں گے تو صبح انشاءاللہ ان کی خدمت میں کچھ نذرانہ پیش کروں گا. جواہرات پلیٹ میں رکھ کے حضرت کی خدمت میں گیا، کہنے لگا حضرت قبول فرمائیے. امام صاحب نے پوچھا وہ یاد آ گیا؟ یہ بالکل یاد آ گیا. امام صاحب نے فرمایا پھر نوافل پڑھنے کے بعد جب سوئے تھے تو خواب میں یاد آیا؟ کہ جی کہاں، وہ تو نوبت ہی کہاں آئی، ابھی تو میں نیت باندھ رہا تھا کہ یاد آ گیا. تو حضرت نے فرمایا پھر نوافل پوری کی تھی کہ نہیں؟
کسی نے بس جب خزانہ یاد آ گیا تو پھر میں کیا چکرے مارتا رہتا، پھر تو میں نے جا کے خزانہ نکالا۔ حضرت نے فرمایا تو اب یہ جو تم میرے لیے گفٹ لائے ہو یا ہدیہ لائے ہو، یہ میرے بجائے اپنے پیر مرشد مسٹر ابلیس کی بارگاہ میں پیش کرو کہ اس نے تم سے یاد دلایا۔ اب یقین فرمائیے ہمارا یہی حال ہے، جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جب ہم حاجات میں گھر جاتے ہیں تو پھر متواضع بھی بن جاتے ہیں، عبادت گزار بھی بن جاتے ہیں، اور اگر جیب بھر جائے، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے تو پھر دیکھا کیجیے ہم کیسے ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب مصیبت میں گھرا تو پکارا، سیدنا نوح نے اپنے رب کے حضور دامن پھیلایا۔ 950 سال تبلیغ کرنے والا اور دعوت دینے والا پیغمبر، جس نے کانٹوں کی چبھن برداشت کی ہے، جس نے پتھر کھائے ہیں، جس سے سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جس سے معاشرے نے وہ ستم وہ ظلم کیا کہ آج ہم اس کا اثر اشیر بھی برداشت نہ کر سکیں، اس پیغمبر نے جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے، فرمایا نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهله وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اے میرے رب، تیرا وعدہ تھا کہ میری یار کو بچائے گا، میرا بیٹا ہلاک ہونے لگا۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، رب العالمین نے فرمایا نوح، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرا وارث نہیں، تیری اہل نہیں۔ انه عمل غیر صالح، اور یہ اس لیے کہ نبیوں کی نسل، ولیوں کی نسل خون اور نطفے کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، تیرا کردار نہیں اپنایا، ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال رکھا ہے۔ تو یا رب میں کیا کروں، باپ جو ہوا، میری تو پدری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ وہ بات ہے کہ اب ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم سب کو معاف کر دیتے ہیں، مشرک کو معاف نہیں کیا کرتے، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ۔ اگر تیری فطری محبت کی بات ہے تو میری بھی غیرت کی بات ہے۔ اب روکا ہے میں نے، میرے روکنے کے بعد بھی اگر تو نے ہاتھ اٹھائے، اس کی بخشش کے لیے سفارش کی، انی اعرضک ان تکون من الجاہلین، شدید خطرہ ہے، شدید خطرہ ہے میرے پیغمبر۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یا رب ایک بیٹا ایسے کئی بھی ہلاک ہو جائے تجھے تو میں یاد نہیں کر سکتا۔ میں نے مختصر سا منظر قرآن کریم کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھا، اس قوم کا ہلاک ہو گئی، مٹ گئی یہ قوم، نہیں آنی بات اور نہیں لائی اپنے اندر تبدیلی، صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ اب دوسری قوم، اللہ آپ کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے کہ اللہ آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جب تک آپ سمجھیں گے نہیں عمل نہیں ملے گا، عمل کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس ہمارے پیغمبروں میں سے ہے۔ اللہ نے انہیں 1,00,000 قوم پر مشتمل، افراد پر مشتمل قوم کی طرف حاجی بنا کے بھیجا۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، 1,00,000 کئی ہزار افراد پر مشتمل قوم کی طرف داعی بنا کے بھیجا، مبلغ بنا کے بھیجا۔ یونس کی بات بھی نہ آئی اس قوم میں، نہ آئی یونس کی بات، تو حضرت یونس نے بھی اللہ سے آپریشن کی دعا کی۔
اللہ سے آپریشن کی دعا کی کہ یا اللہ یہ علاج کے قابل نظر نہیں آتے تو مٹا کے ان کا نام و نشان سطح ہستی سے، اور یہ دعا کر کے چلے۔ اب یہاں بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے لکھا کہ پیغمبر نے غلطی کی کہ اللہ کے حکم کی انتظار نہیں کی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر غلطی نہیں کیا کرتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پیغمبر غلطی کر نہیں سکتا کہ وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کہتے ہی اسی کو ہے جو غلطی نہیں کر سکتا۔ ایک ہے غلطی نہ کرنا اور ایک ہے غلطی نہ کر سکنا۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ محفوظ ہے، اور جو نہیں کر سکتا وہ معصوم ہے۔ آپ کا 3 مہینے کا بچہ اگر سویا ہو اور اس کے ساتھ والی ٹیبل پر رکھا ہوا قیمتی ٹی شرٹ یا واٹر شرٹ ٹوٹا پڑا ہو نیچے، آپ آئیں گے اور جب یہ منظر دیکھیں گے تو بچے کو نہیں ڈانٹیں گے، نہ بچے سے پوچھیں گے 3 مہینے کے بچے سے کہ تو نے یہ واٹر شرٹ یا ٹی شرٹ کیوں توڑا، اس لیے کہ آپ کا ضمیر جانتا ہے، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ اس عمر میں نہیں ہے کہ یہ غلطی کر سکے یا جرم کر سکے یا توڑ سکے۔ آپ اس کی ماں سے پوچھیں گے کہ جب بچہ یہاں سویا تھا تو تو نے یہ ٹی شرٹ یا واٹر شرٹ کیوں رکھا یہاں، اور خیال ماں کی طرف جائے گا کہ اگر وہ یہاں نہ رکھتی تو یہ نہ ٹوٹتا۔ اصل میں یہ بات بڑی نازک ہے، عصمت انبیاء کا جو تصور ہے بڑا نازک ہے، میں اسے ایکسپلین کر رہا ہوں ہم جو روزمرہ زندگی گزارتے ہیں اس کے حوالے سے۔ آپ کا معصوم بچہ اس کا ہاتھ لگ جائے اور ٹی شرٹ سے واٹر شرٹ ٹوٹ بھی جائے تو آپ اسے خطا کار نہیں کہتے، تو اللہ کے معصوم سے بھی اگر کوئی ایسی بات ہو جائے جو بظاہر آپ کو خطا نظر آ رہی ہے تو وہ عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، وہ جرم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مشیت کی بات ہے اور اس کی مرضی کی بات ہے۔ اس کی مشیت کی بات تو ہے نا، فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا، حضرت آدم کو روکا۔ اب حضرت آدم نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ بھئی جانا تھا، اگر نہ جاتے تو یہ کائنات کہاں بنتی؟ جانا تھا، اس درخت کو کھانا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس کو مت چھونا، حالانکہ وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ یہ کھائے گا، اس لیے اس کو چھونا ہے، اور اسی سے انسانیت وجود میں آئے گی۔ فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اس کے پاس نہ جانا۔ وہ گئے۔ اب یہاں بھی وہ ہمارے بے استاد مفکر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے پیغمبر، غلطی نہیں ہو رہی، یہ اس کی مشیت کے پروسیس ہیں، ڈفرنٹ پروسیس، اور انہیں آپ دیکھتے چلے آئیے قرآن کے آئینے میں، روکو مت جانا، وہ گئے چھو لیا۔ اب جب روکا تھا، منع کیا تھا، اور پیغمبر نے اس درخت کو چھو لیا، کھا لیا، تو پھر یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، یہ پیار کی بات ہے، فتلقى آدم من ربه کلمات۔ اب اللہ نے آدم کے دل میں وہ کلمے اتارے، وہ جملے اتارے کہ اب تم یہ ادا کرو تو ہم راضی ہو جائیں۔ وہ کون سا جملہ ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ وہ دعا ہے یا وہ جملہ ہے جو اس وقت حضرت آدم کے دل میں القا ہوا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ فتاب علیہ، اللہ نے اپنے دامن رحمت میں لے لیا۔ اصل میں میسج دینا تھا انسانیت کو، یہ اللہ نے پیغام دینا تھا کہ کائنات کے پہلے انسان نے بھی ٹھوکر تو کھائی، ان کی زندگی سے یہ کہانی اس لیے وابستہ کر دی کہ تمہاری پہچان ہی یہی ہے، تمہارے باپ نے بھی ٹھوکر کھائی تھی، تمہاری پہچان ہی یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے میرے روکنے کے باوجود، لیکن میری شان یہ ہے کہ جب
تم شرمندہ ہو کے آؤ گے تو میں معافی دے دوں گا. میرا یہ میسج دینا تھا اللہ نے جو حضرت آدم کی زندگی کے حوالے سے ہم تک پہنچا. پیغمبر غلطی نہیں کیا کر سکتے نہیں. یہ جو بچہ میں معصوم کہہ رہا ہوں اسے سوسائٹی نے معصوم کہا ہے اور پیغمبروں کو خالق کائنات نے معصوم کہا ہے. تو ان کی عصمت کہیں اعلیٰ افضل ہے ہمارے قائم کردہ معیار سے جو معیار ہم نے قائم کر رکھا. تو اللہ کی وصیت یہی تھی کہ حضرت یونس چل پڑے. اب چل پڑے تو کسی ندی کو عبور کرنے کے لیے دریا کو عبور کرنے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوئے. وہ جو کشتی کے ملاح تھے بوٹ مین تھے وہ بڑے روشن زمین ہوتا ہے نا. وہ سیدنا خضر اور موسیٰ علیہ السلام بھی جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ ملاح بھی بڑے روشن زمین کشتی میں سوار ہوئے. تو بیچ مجھار میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی. ملاحوں نے غور سے دیکھا سواریوں پیسنجر جو تھے نا ان کے چہروں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے دیکھو بھائی آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہو بتائے بغیر چلا رہا ہو. یہ جو ہماری کشتی ہے اسی وقت ہچکولے کھانے لگتی ہے جب اس میں کوئی ایسا آدمی سوار ہو کہ جو آقا کی مرضی کے بغیر سفر کر رہا ہو. یہاں ایک میسج اور بھی قرآن نے دے دیا ہے کہ ایک فرد اگر اللہ کی اجازت کے بغیر چل پڑے تو کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے خطرے میں پڑ جاتی ہے. جب ساری قوم اللہ کی نافرمانی پر تل جائے تو پھر اس کی کشتی کا کیا بنے گا. یہ فیصلہ آپ کا ضمیر کرے گا. یہ آپ کے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں. پوچھو بھی آپ میں سے کوئی ہے تو جو آقا کی مرضی کے بغیر چل آیا ہو. تو حضرت یونس کھڑے ہو فرمانا کہ ہاں وہ میں ہوں. ملاحوں نے کہا آپ کو تو ہم غلام مانتے نہیں. غلاموں کے چہرے ایسے تھوڑی ہوتے آپ تو مخدوم اور محترم نظر آتے. فرمایا دیکھو بحث کے لیے وقت نہیں ہے کشتی ہچکولے کھا رہی ہے کہیں نقصان نہ ہو جائے بس تم مان لو. میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کون سا غلام ہو اور میرا آقا کون سا ہے. تم جلدی کرو مجھے بتا دو. کہ نہیں ہم نہیں مانتے آپ کو غلام ہی نہیں مانتے. فرمایا سے تو پھر پورا ڈال لو. ہاں ان کا پورا ڈالتے ہیں. پورا ڈالا گیا تو حضرت یونس کا نام نکلا ہے. وہ بوٹ مین کہنے لگے یہ ہماری غلطی ہم نے نام مکس نہیں کیے تھے اچھی طرح سے. دوبارہ کرتے ہیں. دوبارہ ڈالا حضرت یونس کا نام نکل آیا. تیسری مرتبہ ڈالا پھر حضرت یونس کا نام نکل آیا. تو اب حضرت یونس نے فرمایا تم فیصلہ کرو گے کرو خود میں فیصلہ کرتا ہوں. فی امان اللہ ہم چلے چھلانگ لگائی میں جا رہے اب اس کے پیار سے قربان جاؤ. آزماتا بھی ہے بچاتا بھی ہے. جو بھی چھلانگ لگائی تو مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو. یا اللہ کیسے سنبھالوں. پشت پہ بٹھاؤں کنارے پہ لے جاؤں. فرمایا پشت پہ نہیں پیٹ میں. اپنے پیٹ کو ڈرائنگ روم بنا لو. لالچ پہ جو ڈرائنگ روم اپنے پیٹ کو تسبیح خانہ بنا لو. میرا پیغمبر وہاں آئے گا سکون سے رہے گا اور مجھ سے باتیں کرے گا میری حمد اور تسبیح بیان کرے گا. تسبیح خانہ بنا. مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس مست کھڑے. فرمایا ماذا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک. یہ ہے مانگنے کا صحیح طریقہ. قرآن سے سیکھیے. نہ پیغمبر نے اللہ کو یاد کیا پکارا. تمہیں پیغمبر نے اللہ کو یاد کیا پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. کوئی معبود نہیں تیرے سوا اور تو ہی پاک ہے. ہم سب ضعیف ہیں تو طاقتور. ہم عاجز ہیں تو متکبر. ہم رونے والے ہیں تو آنسو پوچھنے والا ہے. ہم دامن پھیلانے والے ہیں تو دامن بھرنے والا ہے. انت سبحانک انی کنت من الظالمین. میں تو تیرا بندہ ہوں نا میرے رب. رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ. ہم نے نبی کی بات
ان کی دعا قبول کر لی. فنبذناہ بالعراء، اور مچھلی کو حکم دیا میری امانت کو کنارے پہ پہنچا دو. اس نے کنارے پہ پہنچا دیا. اب برودت سے حدت میں آئے، ٹھنڈک سے گرمی میں آئے، پانی سے ویرانے میں. وہ جو دریا کا کنارا تھا وہ آپ کا سی ٹائپ نہیں تھا جو آپ کے پاس ہے، وہ عرب کا سمندر کا کنارا تھا کہ ادھر پانی اور پانی سے باہر حد نظر ویرانہ، نہ سبزہ ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی ٹھنڈک ہے، ادھر پانی اور ادھر سونے. اب کچھ دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جلد بھی نازک ہو گئی تھی، اسکن بھی سافٹ ہو گئی تھی. اسکن سافٹ ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی. اور جب کنارے میں پہنچے تو بھوک محسوس ہونے لگی، بھوک بھی ہے. دو، اور تیسری بات یہ کہ تنہا ہے، یہاں کوئی مانوس نہیں ہے. تین چیزیں سامنے آئی، ٹھنڈک چاہیے، غذا چاہیے اور کوئی کمپنی چاہیے، دوست چاہیے انسانی نقطۂ نظر سے. اب تعالیٰ نے فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں ایک پودا اگا دیا، ایک بیل اگا دی. اس بیل نے یہ تینوں کام کیے اس کے حکم پر. اپنے پتو میں یونس کو یوں لے لیا جیسے ماں اپنے بیٹے کو لیتی ہے، یوں پتو نے سیدنا یونس کو یوں لپیٹ لیا. ٹھنڈک بھی میسر آئی اور سبھی رفاقت بھی میسر آئی، اور اس وقت جس قسم کی غذا کی ضرورت تھی اللہ نے اس کا فروٹ بھی یونس کے منہ میں ڈالا. تینوں تقاضے پورے کر دیے. ایک صبح یونس اٹھے تو دیکھا وہ پودا سوکھا ہوا ہے. سوکھا ہوا دیکھ کر نروس ہو گئے، افسردہ ہو گئے. تو میرا یار ہے، تو میرا معبود ہے، بھروسہ تو تجھ پہ ہے. لیکن انسانی نقطۂ نظر سے یہ پودا بھی ذرا الس ہو گیا تھا، اس سے سوکھ گیا. اب تنہا ہو گیا ہوں تو پھر تنہائی تو تجھے جچتی ہے، تیرے بغیر تو تنہائی آزمائش ہوتی ہے سب کے لیے. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر دکھ ہوا نا تجھے، پودا سوکھ جانے پر دکھ ہوا نا. اب کیا یا رب العالمین دکھ تو ہوا ہے، غم تو ہوا ہے کہ یہ کیوں سوکھ گیا. اللہ نے فرمایا یونس ایک پودے کے سوکھ جانے پر مغموم ہوئے ہو، ایک پودے کے سوکھ جانے پر دکھی ہوئی ہو، اور ادھر 1,00,000 انسانوں کی ہلاکت کی دعا کر کے آئے تھے. اگر میں انہیں ہلاک کر دیتا تو کیا میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ کیا میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا اگر میں 1,00,000 انسانوں کو ہلاک کر دیتا؟ اس کے یا اللہ تو کیا تو نے ہلاک نہیں کیا انہیں؟ میں تو دعا کر کے چلا آیا تھا. فرمایا نہیں، ہم نے صرف یہ نہیں کہ ہلاک نہیں کیا، ہم نے انہیں بچا بھی لیا، سنوار بھی لیا اور تیری دوستی کے قابل بنا دیا. اب جاؤ انشاءاللہ وہ تیری اطاعت کریں گے اور تیری دوستی کے معیار پہ پورے ہو جائیں گے. اب کیا ہوا یہ میرے عزیز دوستوں کہ اس قوم نے دیکھا اللہ کے عذاب کے آثار سامنے ہیں اور پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا ہے. اس ذہاب محاسباً پیغمبر ناراض ہو کے چلا گیا ہے. اللہ کے عذاب کے آثار ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو پوری قوم آبادی سے نکل کر ویرانے میں آ گئی، صحرا میں آ گئی، میدان میں آ گئی. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آگے کیا، بیماروں کو آگے کیا، ضعیفوں اور کمزوروں کو آگے کیا، مویشیوں کو جانوروں کو آگے کیا. اور میدان میں آ کر پوری قوم زار و قطار ہونے لگی. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بھولنے والے ہیں، تو بھولنے والا نہیں. ہم عاجز ہیں، تو متکبر ہے. ہم اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ منوا سکیں، لیکن یہ تیری معصوم مخلوق ہے، یہ تیرے بیمار بندے ہیں، یہ تیری کمزور اور ضعیف مخلوق ہے. ان سے تو رحم کرتے. ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیرے
نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ تیرے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری عبادت اور تیرے پیغمبر کے اطاعت کا وعدہ کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے غضب کو واپس لے لے۔ رب العالمین نے فرمایا یونس میں نے اس قوم سے اپنے غضب کو وڈرا کر دیا اور اپنے غضب کو رحمت سے بدل دیا۔ میں نے آپ کو نقشے قرآن کریم کے آئینے میں آپ کو دکھایا اور اس نتیجے پر میں ہوتا ہوں کہ اب آپ سے پوچھوں جو قوم یونس کے لیے کتنا مہربان ہے وہ امت مصطفی کے لیے کتنا مہربان ہے۔ کبھی آپ نے غور فرمایا حضرت موسیٰ علیہ التسلیم اپنی امت کے 40 افراد کو لے کر گئے ہوئے ہیں طور پر، فرماتے انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم، تم سے خطا ہوئی، تم سے جرم ہوا تو توبہ کرو۔ تو اللہ کے پیغمبر ہم کیسے توبہ کریں؟ رونے گڑ گڑانے؟ اور میں نے رونے گڑ گڑانے سے بات نہیں بنتی، فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو گے، مر جاؤ گے، جب جان دو گے تو فتاب علیکم، پھر وہ راضی ہوگا تم پر، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ انہ هو التواب الرحیم، تواب بھی ہے رحیم بھی ہے، لیکن تواب اور رحیم ہونے کے باوجود تمہارے لیے توبہ کا دستور یہ ہے، تمہارے لیے توبہ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم اپنی جانیں قربان کرو گے تو وہ راضی ہوگا۔ قومی سطح کی توبہ تھی، 40 افراد کو لے کے کھڑے ہیں، اللہ نے اسی جگہ فرمایا موسیٰ تیری امت کی توبہ تو یوں ہے کہ فاقتلوا انفسکم، اپنی جانیں ختم کر ڈالو۔ ایک اور امت آنے والی ہے، پتہ ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یا اللہ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ فرمایا نہ قتل کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، نہ مار ڈالنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو، ناخن کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک امت آنے والی ہے، اس کی توبہ یہ ہوگی کہ وہ ساری زندگی کی خطائیں گناہیں لے کر جب میرے گھر پہ شرمندہ ہو کے آئیں گے رات کی تنہائی میں اور آنسو بہا کر عرض کریں گے یا اللہ غلطی ہوئی معاف کر دے، تو میں معاف کر دوں۔ تو یا اللہ پھر وہ امت مجھے دے دے، پر میں نے وہ تیرے نہیں، وہ میرے محبوب کی امت ہے، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تیری امت میں اور میرے محبوب کی امت میں فرق یہ ہے، کیا کہا میں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اور رحمت عالم کی امت میں فرق یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ تیری امت میری رحمت کو تلاش کرتی ہے اور میری رحمت محمد کے گناہگار امتیوں کو تلاش کرے گی۔ میں انہیں رات کی تنہائی میں پکارا کروں گا کہ میرے گھر سے آؤ، ساری زندگی کے گناہ لے کے آؤ، میری رحمت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ تسلیم دعا کرتے ہیں، فرمایا رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے میرے رب اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے، اس دن کی رسوائی سے بچا لیجیے جب نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ لیز کے بے زبانوں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ تسلیم، جو اللہ کا خلیل ہے، خود کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ اس کے خلیل کا معاملہ ہے۔ اور اب اس کے حبیب کی بات سنیے، فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، یہ جملہ کس کا ہے؟ لا تخزنی خلیل اللہ کا، اور یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی بات ہے۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، خلیل تو خود کرتا ہے رب العالمین، حشر کے دن کی رسوائی سے بچا لیجیے۔ اور یہاں اللہ خود اعلان کر رہے ہیں میرا محبوب مانگے یا نہ مانگے، اس کے لبوں پہ یہ جملہ آئے یا نہ آئے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ اس دن میں اپنے محبوب کو نقصان سے بچاؤں گا۔ مجھے ترجمہ کرنے دیجیے، پکڑ نہ لیجیے گا۔ ہاں
یوم لا یخزی اللہ النبی، اس روز قیامت کے دن جب نہ مہر کام آئے گا، نہ دولت کام آئے گی، نہ اقتدار کام آئے گا، دنیا کے سارے علائق، دنیا کے سارے رشتے ختم۔ اس دن رب العالمین نے فرمایا میں اپنے نبی کو دل آزاری سے محفوظ رکھوں گا۔ رسوائی تو دور کی بات ہے نا، رسوائی تو دور کی بات ہے، اس دن میں اپنے نبی کو دل آزاری سے محفوظ رکھوں گا۔ صرف نبی کی کیا بات ہے، والذین آمنوا معہ، میں اس کے حلقہ مقصد ہدایت میں بیٹھنے والے صحابہ کو بھی اہل بیت کی بھی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا۔ والذین آمنوا معہ، میں اپنے نبی کو بھی سربلند لاؤں گا، اس کے صحابہ کو بھی سربلند لاؤں گا، اور اس کی اہل بیت کو بھی سربلند لاؤں گا۔ حشر کے میدان میں وہ کیسے آئیں گے؟ فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، یہ نور جو ہے نور، یہ ان کے قدموں میں ہوگا، ان کے چلوں میں ہوگا، ان کے آگے ہوگا، ان کے پیچھے ہوگا، ان کے دائیں ہوگا، ان کے بائیں ہوگا۔ نور کے حراگیر ہر میں آئے گا، میرا محبوب بھی، اس کے اہل بیت بھی، اور اس کے صحابہ بھی۔ تو یہ فرق ہے دوستو، یہ فرق ہے امت مسلم میں اور امت مستقبی میں، کہ وہ اپنی جان قربان کرے تو وہ راضی ہوتا ہے، اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہاں تنہائی میں بس اس سے درخواست کرے تو وہ تانا دیے بغیر راضی ہو جاتا ہے۔ گھڑی کہتی ہے بس کرے، ظاہر ہے گھڑی کی بات تو میں مانوں گا، اس لیے کہ جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، اس کو میں بڑھاؤں گا نہیں۔ ایک منٹ بزرگوں، ایک منٹ، گھڑی کی بات تو میں مانوں گا۔ جمعہ میں جب بولتا ہوں، کہیں بھی بولوں تو آزمائش میں ہوتا ہوں کہ جو کہنا چاہتا ہوں ابھی وہ شروع ہوتا ہے کہ وقت ختم۔ خلاصہ یہ نکلا، کچھ دوست بعد میں آئے اور بات شروع تھی، اس لیے اب وہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ سٹارٹ کیا تھا، اس کی بگننگ کیا تھا۔ تو سٹارٹ یہ تھا کہ ابھی تک ہم نے تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا، ورنہ وہ بالکل تیار ہے۔ خدا کی قسم، اسلام کے سچے شہدائی سے اگر 313 بھی ہونا تو پورے طاغوت کو شکست دے دیتے ہیں، اور آج ہم 1.5 ارب ہونے کے باوجود چھپتے پھرتے ہیں، ڈرتے پھرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اس سے تعلق صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے، ہم پوری دنیا میں کمزور ثابت ہو چکے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب، یہ جو آپ ماضی کی بات کرتے ہیں، وہ مسلمان ایسے تھے کہ ان کا کہنا دریا مانتے تھے، صحرا مانتے تھے، وہ جب حکم دیتے تھے تو شعلے تھم جاتے تھے، درندے مانتے تھے، ان کی بات درندے مانتے تھے، شعلے مانتے تھے، دریا مانتے تھے، سمندر مانتے تھے، ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی۔ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بائی چارج تھے، تم بائی چانس ہو، وہ بائی چارج مسلمان۔ پانی کے متعلق کہا گیا، پانی یہ جو بارش برستی ہے نا، اس کا جو ڈراپ ہے، اس کی جو بوند ہے، اس کے متعلق کہا گیا، کسی صاحب نظر نے کہا کہ زمان مطر پھر اسداف سے درا وفی فن آسائی سارا سما، پانی کا وہی ڈراپ جو سینگ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے۔ قرآن ہمارے اندر موجود ہے، اب آپ خود سوچئے کہ وہ موتی بن رہا ہے یا زہر بن رہا ہے۔ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ ہم قرآن والے کیوں نہیں بنا ابھی پر؟ ہم تاغوت کو کیوں ڈرتے ہیں؟ تاغوت ہم کو کیوں نہیں ڈرتا؟ یہ کوشچن ہے، یہ سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو آخر ضمیر دے دے گا۔ مجھے بتایا یہ گیا ہے کہ آپ حضرات نے ارادہ کر لیا یہاں پر اللہ کے گھر کی تعمیر کا، یہ صحیح طرح ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے کچھ تیاری بھی ہو گئی۔ بات یہ ہے
کہ یو کے میں مسجدوں کا بننا، اسلامک سینٹر کا بننا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری نسلوں کی بقا اور حفاظت کا اس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ ماشاء اللہ بڑے بہادر ہیں، میں آپ کو بہادر مانتا ہوں بابا، کسی بحث کی ضرورت نہیں، پہلوان مانتا ہوں، بہادر مانتا ہوں، معزز مانتا ہوں، انگریز مانتا ہوں، محترم مانتا ہوں، سب کچھ مانتا ہوں، لیکن میں نے سنا کہ اب تک 16 یہ جو 16 کا قاعدہ ہے جب جنریشن کراس کرتی ہے تو پھر ہماری ساری بہادری، ساری شجاعت، سارا سب کچھ ایک طرف کھڑا رہ جاتا ہے اور وہ ٹاٹا بائے بائے کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ میں نے سنا بڑے بڑے گھرانے منہ کے بل گرے، بڑے بڑے لوگ منہ دکھانے کے نہیں رہے۔ میرا خیال یہ کہ ہماری جو کمنگ جنریشن ہے ان کو قرآن کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر ہم اپنی جنریشن کو قرآن سے قریب کر دیں گے تو انشاءاللہ قرآن ان کے فکر میں تبدیلی لے آئے، قرآن ان کے جذبے میں، ان کے احساسات میں تبدیلی لائے گا تو انشاءاللہ ایسے حادثات کی نوبت نہیں آئے گی۔ جہاں ایسے گھرانے میرے سامنے ہے، میرا پچھلے 15-20 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں یہاں آتا ہوں مجھے معلوم ہے کہاں کیا کیا ہوا ہے۔ وہاں میرے سامنے ایسی مثالیں بھی ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے بڑے گھرانوں کو اللہ نے عزت اور حیا اور اتنی عزت دی ہے کہ انڈیا پاکستان میں بھی شاید اتنی نہ ملے کسی کو۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں بھی ایسی بیٹیاں ہیں، یہاں بھی ایسے بیٹے ہیں کہ جن کی عزت ناموس اور کردار اور اخلاق محفوظ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن ہے اسی لیے کہ وہاں قرآن کی حکمرانی ہے، ان گھرانوں پر قرآن کی حکومت۔ یہ ضروری ہے کہ اسلامک سینٹرز اور مساجد بنے، لیکن خدا کرے کہ مسجدیں ہمیں چلائیں، ہم مسجدوں کو نہ چلائیں۔ یہ آج کل جو مسجدوں کا رول ہے وہ اس لیے مجروح ہو گیا کہ پہلے مسجدیں ہمیں چلاتی تھیں، اب ہم مسجدوں کو چلاتے ہیں، اور ہمارا نفس کہتا ہے کہ یہ تو ہماری وجہ سے مسجد آباد ہے۔ اگر ہم ہاتھ پھینک لیں تو پھر دیکھتے ہیں کیسے بنتی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ ہم اگر آباد ہے تو اسی وجہ سے کہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کر رہے ہیں، اللہ ہمارے گھر کو بھی آباد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى بلاغ الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار أفضل الصحابة بالتحقيق خليفة النبي بلا فصل سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين قراءة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى صاحب السيف والقضاء ناصر العلم والهدى أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا على خديجة وحفصة وزينب وعائشة وأم حبيبة وعلى السيدات الطاهرات الأربعة بنات النبي زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعلى السيدين السندين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما والباقين من العشرة المبشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذون من بعدي غرضا من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين اللهم العن الكفرة والمنافقين اللهم انصر عساكر المسلمين واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى أعظم وجل وأهم وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحے سیدھی رکھنے کا اہتمام فرمائیے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله